عمر رسیدہ خاتون کا کم عمر لڑکے سے نکاح کرنا۔ بلال صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، ایک عورت جس کی عمر 52 سال ہے، جس کا ایک شادی شدہ بیٹا 29 سال کا ہے اور ایک بیٹا اور بیٹی غیر شادی شدہ ہیں، تو کیا یہ اخلاقی طور پر جائز ہے کہ اس نے اپنے بڑے بیٹے کی عمر سے بھی چھوٹی عمر کے لڑکے سے شادی کر لی ہے؟ بڑا بیٹا 29 سال کا ہے اور اس نے شادی کی ہوگی 25 سال والے سے، تو کیا معاشرتی طور پہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت خدیجہ نے شادی کی ہے 40 سال کی عمر میں ہمارے پیغمبر سے، جب ان کی عمر 25 سال تھی، تو معاشرتی طور پہ کیا حکم ہے؟ یہی حکم ہے کہ بہت خاندانی کام کیا اس نے، ماشاءاللہ۔ اس خاتون کو میری طرف سے بہت بہت مبارک، اور اس لڑکے کو بھی میری طرف سے بہت بہت مبارک۔ تو جب دونوں ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں تو اس میں کسی تیسرے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ یہ بہت ہی بری حرکت ہے۔ ہم لوگ کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں کئی سال، کئی سو سال، تو ہندوؤں والے جراثیم ہمارے اندر آ گئے۔ تو نکاح کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، جب میاں بیوی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہوں تو وہی ایج ہے ان کی۔ باقی یہ کہ اس کا ایک بیٹا ابھی غیر شادی شدہ ہے، یہ ایک بیٹی غیر شادی شدہ ہے، تو وہ بھی شادی شدہ ہو جائیں، ان کو کس نے منع کیا ہے؟ کیا ان کی شادی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ 52 سالہ خاتون سے کیا تعلق ہے؟ وہ اپنی کر رہی ہے تو ان کو تو نہیں منع کر سکتی، یا تو وہ کر رہی ہو نا کہ میں کروں گی، تم لوگ پہ پابندی ہے، تم لوگ نہیں کر سکتے شادی، پھر غلط ہے۔ اگر وہ کر رہی ہے اور آپ کو اپنی اولاد کو بھی منع نہیں کر رہی کہ بیٹا تم خرچہ کما رہے ہو، یعنی تمہاری انکم ہے تو کر لو، تو نکاح کو آسان بھی کریں، پروموٹ بھی کریں سوسائٹی میں، کیونکہ جس سوسائٹی میں نکاح مشکل ہوگا وہاں زنا ہوگا۔ ایسی بہت ساری 52 سال کی خواتین ہیں جو زنا کر رہی ہیں، بدکاریاں کر رہی ہیں، ان کی اولادوں کو پرواہ نہیں ہوتی، اور ایسی بھی بہت ساری خواتین ہیں جو نہ زنا کر رہی ہیں لیکن نکاح بھی نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہی ہیں، صحت خراب ہو رہی ہے ان کی۔ تو فطرت سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام اور فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ہاں، یہاں یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کرنی ہی تھی تو اتنے چھوٹے لڑکے سے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خوب سمجھ لیں، لڑکا چھوٹا نہیں ہوتا، جب لڑکا بالغ ہو جاتا ہے نا تو وہ بڑا ہو جاتا ہے، بس وہ پورا آدمی ہوتا ہے وہ۔ تو یہ فضول باتیں ہیں کہ چھوٹا لڑکا ہے تو پھر چھوٹا نہیں ہے، وہ بڑا ہی ہے، وہ پورا آدمی بن چکا ہے، اس سے بچے پیدا ہو سکتے ہیں، وہ بچوں کا باپ بن سکتا ہے۔ تو آدمی کو اللہ نے آدمی بنایا، وہ غالب رہتا ہے عورت کے اوپر، چاہے عورت بڑی عمر ہی کی کیوں نہ ہو، لیکن کیونکہ ہے تو عورت ہی نا وہ۔ تو یہ بالکل فضول باتیں ہماری، کیونکہ وہی جاہلانہ باتیں۔ تو میں نے یورپ میں دیکھا ہے، وہاں بڑی بڑی عمر کی عورتیں ہوٹلوں میں کم عمر لڑکوں کو زنا کے لیے لے کے جاتی ہیں، پیسے دیتی ہیں۔ ہم ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ریسیپشن پہ بیٹھے ہوئے تھے نا بکنگ کے لیے، تو اس طرح کی بہت ساری عورتیں چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو لے کے جا رہی تھیں کمروں میں۔ میں یہ سمجھا کہ یہ ماں بیٹوں کا اتنا پیارا رشتہ ہے یہاں پہ ماشاءاللہ، کہ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ ویکینڈ گزارتی ہیں۔ تو مجھے وہاں بتایا بھائی ماں بیٹے نہیں ہیں، یہ کرائے پہ لوڈے لپاڑے مل رہے ہوتے ہیں، یہ بڑی عمر کی عورتیں ان کو لے کے جاتی ہیں۔ تو آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ کا معاشرہ بھی یہ غلاظت اور گندگی آپ کی سوسائٹی میں آئے؟ یہ گندگی چاہتے ہو آپ؟ تو بہتر نہیں ہے کہ حلال کو آسان کر دو تاکہ یہ غلاظت اور گندگی تو نہ ہو نا، جس سوسائٹی میں وہ مبتلا ہو چکے ہیں، جس گندگی میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، وہ سوسائٹی مبتلا ہو چکی ہے۔ مجھے تو وہاں عجیب عجیب چیزیں دیکھنے کو ملی، باپ بیٹی کا پیار ملا دیکھنے کو، کھلے عام ایک بوڑھا جو ہے نا، وہ ایک بالکل ینگ لڑکی کو جناب وہ ایسے بہت ہی، یعنی ایسے جیسے یہاں باپ اپنی بچی کو پیار کر رہا ہوتا ہے نا، محبت شفقت سے، اس طرح سے۔ تو میں تو پہلی نظر میں چونک گیا، میں نے کہا ماشاءاللہ یار، بیٹی اور باپ کا کتنا اچھا تعلق۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ بیٹی باپ نہیں ہے، یہ گرل فرینڈ ہے اس کی، بڈھا ہے اور 17-18 سال کی گرل فرینڈ کو لے کے گھوم رہا ہے۔ تو یہاں نکاح پہ لوگ برا کہتے ہیں اور وہاں زنا ہو رہا ہے، 18-18 16 15 سال کی لڑکیوں سے بھی بڈھے بڈھے لوگ زنا کر رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم باپ بیٹی سچی مچی میں باپ بیٹی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ حلال ہے، وہ سب کچھ یعنی کر رہے ہیں لوگ اور ان کو بدنام نہیں ہو رہے۔ اور یہاں جب نکاح ہوتا ہے جس میں لڑکی بھی راضی ہے، اس کا ابا بھی راضی ہے، خاندان بھی راضی ہے، تو اس پہ لوگ BCO قسم کے اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نکاح کو جتنا پروموٹ کر سکتے ہیں کریں۔ ہاں، دونوں راضی ہوں، زبردستی والا معاملہ نہ ہو کہ لڑکی راضی نہیں ہے، کسی بڑی عمر سے اس کی شادی کرا دی، یا لڑکا کم عمر ہے اور زبردستی اس کی شادی کرا دی بڑی عمر کی عورت سے، وہ پھر غلط ہو جائے گا، ظلم ہو جائے گا۔
تو اللہ میاں نے سیدھا سیدھا قرآن میں کہہ دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو. تو ایک دوسرے کو پسند کریں، یہ پسند ہونے چاہیے ایک دوسرے کو. تو اب دونوں ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں تو یہ ایج عمر کے بارے میں سوچنا، ایج کے بارے میں سوچنا، یہ ان کا ہیڈک ہے نا. اب مثال کے طور پر ایک چھوٹی عمر کا لڑکا ہے، اس کو بڑی عمر کی خاتون نکاح کی آفر کرتی ہیں، یہ اگر سوچتا ہے کہ نہیں بھائی یہ میری ایج سے میچ نہیں کر رہی، یہ ایج ڈفرینس بہت زیادہ، یہ بہت بڑی ہیں، تو نہ کرے وہ. تو یہ اس کے سوچنے کی چیز ہے. یا ایک بڑی عمر کا آدمی ایک کم عمر کی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، لڑکی کہتی ہے نہیں بھائی میری سے عمر میں یہ میرا شوہر بہت زیادہ ہوگا، میں ریجیکٹ کرتی ہوں اس رشتے کو. تو ٹھیک ہے، اس کا رائٹ ہے وہ نہ کرے. لیکن جب دونوں راضی ہیں تو پھر پڑوسیوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. پھر اگر پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے نا، یہ اس کی علامت ہے اس کو مل نہیں رہی، وہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے بیچارہ. اچھا بھائی، ویزا انٹرویو کے وقت چہرہ کھولنا. بنگلہ دیش عورت ایمبیسی میں ویزے کے لیے انٹرویو کے وقت چہرے سے پردہ ہٹا سکتی ہے کیونکہ ویزا انٹرویو میں چہرہ کھولنا ضروری ہے. مجبوری ہے اس لیے جائز ہے. قانون سازی تو ایسی ہونی چاہیے کہ دیکھیں تھم سے بھی پتہ چل جاتا ہے شخصیت کا، تو چہرہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو باپردہ خواتین پر یہ عمل بہت ان کو شاک گزرتا ہے کہ ہم کسی غیر مرد کے سامنے چہرہ کھولیں. تو اسلامی ملکوں میں قانون سازی ہونی چاہیے کہ بھئی جب بائیو میٹرک کے ذریعے، تھم امپریشن کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے، تو پھر کیوں اس پہ جو ہے وہ چہرہ کھولنے کا اس کو پابند بنایا جائے. لیکن بہرحال قانون ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اب مجبوری ہے خواتین کی. امیگریشن میں بھی چہرہ بعض دفعہ کھولنا پڑتا ہے اور ویزے کے لیے بھی، تو پھر جائز ہے صرف چہرہ کھول لیں اسکارف کے ساتھ. زکوٰۃ کا حساب. عدیل صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں زکوٰۃ کا حساب کرنے کے بعد سونے کی قیمت روزانہ کے حساب سے کم یا زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو کیا بار بار حساب کرنا پڑے گا؟ نیز دو بندے مثلاً میاں بیوی مل کر زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں زکوٰۃ کا جب آپ نے حساب کر لیا تو سونے کی وہ قیمت معتبر ہوگی جس دن آپ کی زکوٰۃ نکلنے کی تاریخ آ جائے. اب مثال کے طور پر فرض رمضان کو کوئی صاحب زکوٰۃ نکالتے ہیں، آپ نے حساب 1 مہینے پہلے کر لیا تو ٹھیک ہے، کر کے رکھیں، ایڈوانس میں زکوٰۃ آپ دے دیں. لیکن وہ حساب معتبر نہیں ہے. جب یکم رمضان آئے گا نا، جو یکم رمضان جس کی زکوٰۃ کی تاریخ بنتی ہے، تو یکم رمضان کو آپ کو دوبارہ حساب کرنا پڑے گا. تو حساب سال میں پہلے یا بعد میں نہیں ہو سکتا. اگر کریں گے تو وہ معتبر نہیں ہے. معتبر وہ والا حساب ہے جس دن زکوٰۃ نکلتی ہے، یعنی جو زکوٰۃ کی تاریخ ہے، جو سال گزرتا ہے جس پہ. اس پہ میرا پورا ڈیٹیل سے بیان ہے، یوٹیوب پہ مل جائے گا، زکوٰۃ کے مسائل کے نام سے، کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے اور کس کو دینا جائز ہے. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو سونے کی، گولڈ کی، جیسے میری جو زکوٰۃ کی تاریخ ہے وہ ہے 23 رمضان، 23 رمضان. تو اب میں اگر ایڈوانس میں زکوٰۃ نکال بھی دیتا ہوں تو میں 23 رمضان کو دیکھوں گا میرے پاس کیا کچھ ہے اور اس وقت گولڈ کی کیا قیمت ہے، تو یا چاندی کی کیا قیمت ہے، 52.5 تولہ چاندی کی. تو وہ چاندی کی قیمت معیار بنا کے، گولڈ بھی اسی میں طے ہوگا، کوئی کسی کے پاس بیچنے کے لیے پراپرٹی ہے وہ بھی، تو وہ سارا اسی دن کی پراپرٹی کا حساب ہوگا، اسی دن کے گولڈ کا حساب ہوگا. تو اسی دن دیکھا جائے گا کہ کیش اماؤنٹ کتنا ہے. تو اس سب کا حساب لگا کے پھر دیکھا جائے گا کہ ایڈوانس میں جو آپ نے زکوٰۃ دی ہے وہ تھوڑی تھی یا زیادہ تھی. تھوڑی تھی تو اس کمی کو پورا کر لیں، زیادہ تھی تو غریبی ہو گئی. وہ باقی یہ کہ 2 بندے میاں بیوی مل کر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. اگر دونوں کی زکوٰۃ بنتی ہے تو دونوں اپنے اپنے پیسوں کا حساب لگا لیں اور نکال کے اکٹھی کر کے کسی کو دے دیں. تو اس طرح سے دے سکتے ہیں. باقی کیا مقصد ہے 2 بندے مل کے دے سکتے ہیں، تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اگر یہ مقصد تھا جو میں نے بتایا تو پھر آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ہاں یہ کہتے ہیں کافر، ملحد، غیر مسلم کی تعریفوں میں فرق. عبد الباسط انڈیا سے پوچھتے ہیں کافر، ملحد یعنی ایتھیس اور نان مسلم، ان تینوں کا ڈفرنس وضاحت سے فرمائیں. دیکھیں کافر کا لفظ تو کامن ہے، کافر کا لفظ کامن ہے. جو شخص بھی ضرورات دینیہ کا انکار کرے گا، خدا کا انکار کرے گا، خدا کی توحید کا انکار کرے گا، عقیدہ آخرت کا انکار کرے گا، ختم نبوت کا انکار کرے گا، یعنی دین کی جو بنیادی 5 نمازوں میں سے کسی بھی نماز کا انکار کرے گا، تو ایسا شخص کافر ہے. اب پھر کافر کی اقسام ہیں. ملحد اس کافر کو کہا جاتا ہے جو خدا کے وجود ہی کا منکر ہو جائے، اور جو عام نارمل کافر ہوتے ہیں وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، یعنی جو بھی مسلم نہیں ہے،
تو وہ غیر مسلم ہے. تو کافر کا لفظ چونکہ ذرا سخت ہے تو ہم عام غیر مسلموں کو کافر کے بجائے غیر مسلم کا لفظ یوز کرتے ہیں. قرآن بھی جو ہے وہ اہل کتاب کو اہل کتاب سے تعبیر کرتا ہے, تو ان کو یوں کہا جائے گا غیر مسلم. تو جو بھی ملحد ہے یا غیر مسلم ہے وہ کافر تو ہے, لیکن پھر کافر میں ایک ہوتا ہے, یعنی ملحد کا مطلب جو اعلیٰ درجے کا کافر ہے, جو خدا کے سرے سے وجود ہی کا منکر ہے, یہ بہت بڑا یعنی یہ کفر ہے. اسی طرح ایک اور قسم بھی ہوتی ہے زندیق. زندیق اس کافر کو کہتے ہیں جو ہو تو کافر مگر اپنے کفر کو اسلام سے تعبیر کرتا ہو. تو یہ بھی کفر کا بدترین درجہ ہے کہ آپ کفر پہ اسلام کا لیبل لگا رہے ہو. تو یہ اصطلاحات ہیں, لیکن یہ سب کے لیے کامن لفظ ہے کافر, اور ان کے لیے کامن لفظ غیر مسلم بھی ہے, یعنی سارے غیر مسلم ہیں, لیکن عام طور پر ملحد اور زندیق کے لیے ہیں تو وہ غیر مسلم ہی ہیں, تو وہ کافر ہی, لیکن غیر مسلم تھوڑا مہذب لفظ ہے, کافر تھوڑا غیر مہذب لفظ ہے. تو اس لیے غیر مسلم کو غیر مسلم کہا جاتا ہے. پھر غیر مسلموں میں دو قسم, ملحد اور زندیق. زندیق وہ غیر مسلم جو ہو تو غیر مسلم لیکن اپنے آپ کو اپنے کفر کو اسلام ظاہر کرتا ہو, اور ملحد جو سرے سے خدا کے وجود ہی کا منکر ہو.